نبی کا میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ اور چار میں سے ماں کی محبت میں، سب لوگ پڑھتے ہیں نا ماں کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں رہیے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ ناراض رہیں گے، کتنی بھی نماز پڑھ لیں جنت نہیں پا سکتے، اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی خدمت کیجیے، انہیں خوش رکھیے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، اور مطلب کہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جو لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، ارے وہیں پہ خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں۔ میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آمین، بہت خوب، سبحان اللہ۔ میں اپنی ماں کو میرے کریم مجھے تو نواز دے اتنا، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ دو تین شعر نعت پاک کے سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں بیٹھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، سب بولیں گے سبحان اللہ، جن کو مدینہ جانا ہے سب بولیں گے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہی نہیں کبھی کہ آپ خاموش بیٹھیں، اس لیے کہ آل رسول یہاں تشریف لانے والے ہیں، جن کا ہم سب دیدار کرنے والے ہیں، دیدار کریں گے تو ہی آقا مدینے بلائیں گے، سبحان اللہ۔ یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی قسمت، رنگ لائے گی الفت، کبھی نہ کبھی یا نبی کا وظیفہ کرو۔ سماعت فرمائیں کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، اور رنگ لائے گی الفت، کبھی نہ کبھی آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت، کبھی نہ کبھی آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت، کبھی نہ کبھی یا نبی کا وظیفہ کرو۔ شعر آخر ملاحظہ فرمائیں کہ سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، کہ سرور دو جہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شہزادہ مخدوم زندہ، نبی محدث اعظم ہند، نبی محدث اعظم ہند، شہزادگان
مفکر ملت جانشین حضور مفکر ملت جانشین حضور مفکر ملت پیر ہمارے جانشین حضور مفکر ملت نبیل حضور محدث اعظم ہند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور اشرف الشورى تشریف رکھیں آپ حضرات بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. جیسا کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں ممبر شریف پر آبرو اہل سنت نبی رہے محدث اعظم ہند جانشین حضور مفکر ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہ سید محمد راشد میاں مکی مدد ذلہ العالی، ساتھ ہی ساتھ حضور اشرف الشورى سید خالد انور کی چوچوی دامہ ذلہ علینا، اور ساتھ ہی ساتھ شہزادہ حضور مفکر ملت سید شاہد میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی مدد ذلہ العالی رونق اسٹیج ہیں. حضرات بلا تاخیر آئیے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے روایت کے مطابق میں گلہائے عقیدت اور شال پیش کرنے کے لیے مختصر انداز میں چند حضرات کو دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں. سب سے پہلے علی جناب ماجد حسین شیخ صاحب CA وہ تشریف لائیں. ماجد حسین شیخ صاحب تیزی کے ساتھ تشریف لائیں. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ قریب تشریف لے آئیں. اس محفل پاک کا مکمل طور سے آپ حصہ بن جائیں اور سادات اعظام کے رخ انور کی زیارت سے مستفیض ہوں. انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو ایک نورانی و عرفانی خطاب نایاب سماعت کرنا ہے. میں آواز دوں گا جناب ماجد حسین شیخ صاحب CA وہ تشریف لائیں اور خطیب الہند نبیر محدث اعظم ہند حضرت علامہ الشاہ سید محمد راشد میاں مکی دامہ ذلہ علینا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ حافظ محمد عمر اشرفی صاحب خطیب و امام مومن مسجد وہ تشریف لائیں اور حضرت کی بارگاہ میں شال پیش فرمائیں. میں آواز دوں گا جناب عمران بھائی شیخ پارلے والے، عمران بھائی شیخ پارلے والے وہ تشریف لائیں اور حضور اشرف الشورى حضرت سید خالد انور کے چوچوی دامہ ذلہ علینا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش فرمائیں. اور حافظ توحید صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں شال پیش کریں. ساتھ ہی ساتھ آواز دوں گا جناب عارف بھائی مطلوب بھائی پٹھان وہ تشریف لائیں اور حضرت سید شاہد انور کی چوچوی دامہ ذلہ علینا کی بارگاہ میں گلدستہ پیش فرمائیں. آواز دوں گا حافظ مزمل خان پٹھان وہ آئیں اور حضرت کی بارگاہ میں شال پیش فرمائیں. آئیے حضرات دل جمعی کے ساتھ آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں، سادات اعظام کے رخ انور کی زیارت سے مستفیض ہوں. آپ اس پروگرام کی نوعیت کو، اس کے عنوان کو جانتے ہیں. اس پروگرام کا عنوان ہے دعوت فکر و عمل. دعوت فکر و عمل. 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں. یہاں حضور اشرف الشورى تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کچھ بولنا بالکل غیر مناسب ہے، لیکن کوشش کرنا ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں نہ ہو پھر ہر زباں پر دعوت فکر و عمل، کیوں نہ ہو پھر ہر زباں پر دعوت فکر و عمل، جبکہ ہے مقصود ممبر دعوت فکر و عمل. کیوں نہ ہو پھر ہر زباں پر دعوت فکر و عمل، جبکہ ہے مقصود ممبر دعوت فکر و عمل. اور بالیقین باپو نگر والوں کو 40 سال سے، بالیقین باپو نگر والوں کو 40 سال سے دے رہا ہے یہ قلندر دعوت فکر و عمل. بالیقین باپو نگر والوں کو 40 سال سے دے رہا ہے ایک قلندر دعوت فکر و عمل. میں اپنے استاذ کی محبت میں 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں، دوہرا رہا. ملاحظہ فرمائیں کہ خطیب و رہبر ملت غلام سید ہے، خطیب و رہبر ملت غلام سید ہے، علی کے گھر کی عنایت غلام سید ہے. خطیب و رہبر ملت غلام سید ہے، علی کے گھر کی عنایت غلام سید ہے. وہ جن کو کہتی ہے دنیا محدث اعظم،
हुजूर दुआओं से नवाजे। वो जिनको कहती है दुनिया मुहद्दिस आज़म, उन्हीं की जिंदा करामत गुलाम सैयद है, उन्हीं की जिंदा करामत गुलाम सैयद है, उन्हीं की जिंदा करामत गुलाम सैयद है। आइए हज़रात, अब मैं बड़े ही अदब के साथ 4 मिसरे हुजूर अशरफुल शोरा की बारगाह में पेश करके उन्हें दावत कलाम पेश करूंगा। मुलाहिज़ा फरमाएं और हजरत की खुसूसी दुआएं चाहूंगा। बिलखुसूस जानशीन हुजूर मुफक्किर मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद राशिद मियां मक्की मद्दज़िल्लहुल आली दुआओं से नवाजें। 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर आप हुजूर अशरफुल शोरा मद्दज़िल्लहुल आली को समाअत करेंगे कि नूर आईने इब्न हैदर अशरफुल शोरा की जात। काफिये पर भी दाद चाहूंगा हुजूर। नूर आईने इब्न हैदर अशरफुल शोरा की जात, परतवे अफकार अनवर अशरफुल शोरा की जात। नूर आईने इब्न हैदर अशरफुल शोरा की जात, परतवे अफकार अनवर अशरफुल शोरा की जात। और क्यों ना आए आज लफ्जों से अकीदत की महक, क्यों ना आए आज लफ्जों से अकीदत की महक, जलवा फरमा है यहाँ पर अशरफुल शोरा की जात। आइए हजरत का इस्तेकबाल फरमाए, नारा लगाए मेरा साथ है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादगाने मुहद्दिस आज़म हिंद, नबीरे मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर अशरफुल शोरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बारगाह रिसालत में एक बार आप लोग झूम झूम कर नजराने अकीदत पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदि सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मेरा शायरी का एक लहजा है और कोशिश करूंगा कि पहली बार मैं यहाँ आया हूँ तो आपके दिलों तक पहुँचूँ मैं, और आसान ज़बान में तीन शेर पहले समाप्त फरमा लें, उसके बाद देखता हूँ। उनका देखिएगा गुलाम सैयद साहब, देखिएगा। ये जिंदगी जो मेरी है मुफीद हो जाए, ये जिंदगी जो मेरी है मुफीद हो जाए, मैं तुमको देख लूं मेरी भी ईद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लूं मेरी भी ईद हो जाए, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी जो मेरी है मुफीद हो जाए, मैं चांद देख लूं मेरी ईद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चांद देख लूं मेरी भी ईद हो जाए। और शेर देखिएगा जी, अता करें। कभी भी भूल से मुर्दा उसे न तुम कहना। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। कभी भी भूल से मुर्दा उसे न तुम कहना, कभी भी भूल से मुर्दा उसे न तुम कहना, खुदा की राह में जो भी शहीद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की राह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी शहीद हो जाए, कभी भी भूल से मुर्दा उसे न
तुम कहना खुदा की राह में जो भी शहीद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम भी खालिद है और ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। उसके बाद ये शेर समाप्त फरमा ले, फिर कुछ अच्छे शेर आपको सुनाऊंगा। अर्ज किया है कि तेरी निगाह नाये अगर हो खालिद पे, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। तेरी निगाह नायक अगर हो खालिद पे, तेरी निगाह नायक अगर हो खालिद पे, तो ये भी खालिद इब्ने वली। क्या कहने, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफुश शुरा, हुजूर अशरफुश शुरा, फैज़ाने मखदूम ज़िंदा, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म की अगर हो खालिद पे, तो ये भी खालिद इब्ने वलीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, मैं चाँद देख लूं मेरी भी दुआ हो जाए। मैं कुछ शेर सोच रहा हूँ कि जिस रंग का और जिस लहजे का मैं शायर हूँ, आपकी समातों तक मैं वो रंग पहुँचाऊँ। जी नवाज। आमतौर से मैं तरन्नुम से अशार नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी मोहब्बत में 3 शेर मैंने पेश किया। अर्ज किया है, देखिएगा कि ये बहरे बोल देते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये बहरे बोल देते ये हैं। बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। क्या बात है, ये बहरे बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, हक है, सुभान बहरे अल्लाह। बोल देते हैं, ये गूंगे बोल देते हैं। नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। और शेर देखिएगा कि जो आशिक है नबी के, उनकी अजमत का ये आलम है। जो आशिक है नबी के, उनकी अजमत का ये आलम है। उनकी अजमत का ये आलम है कि अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आशिक है वाह नबी वाह के, वाह वाह। उनकी अजमत का ये आलम है, अगर नेज़े पे सर रख दें तो नेज़े बोल देते हैं। अर्ज किया है कि हुजूर का हसी दरबार सामने रखो। तवज्जो चाहूंगा, एक एक पर्द की तवज्जो जी चाहूंगा। इनायत, हुजूर का हसी दरबार सामने रखो। सामने रखो और जमाले अहमदे मुख्तार आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाले अहमदे मुख्तार सामने रखो, सामने रखो। उमर अली हो, अबू बकर हो कि उस्मा हो। उमर अली हो, अबू बकर हो कि उस्मा हो। सुतून दीन के ये 4 सामने रखो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। उमर अली हो, कि उस्मा हो, अबू बकर हो कि उस्मा हो। सुतून दीन के ये 4 सामने रखो। और ये मैं पूरी दुनिया को आज स्टेज से ये चैलेंज दे रहा हूँ, सरकार की जो हमारी सीरत है, कि अगर हयात के आदाब से गुजरना है, अगर हयात के आदाब से गुजरना है, रसूल पाक का किरदार सामने रखो। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अगर अल्लाह। हयात के
اگر حیات کے آداب سے گزرنا ہے ہائے ہائے رسول پاک کا کردار سامنے رکھو. میں تیزی سے شعر پڑھ رہا ہوں چونکہ آپ کو خطیب اعظم کا خطاب سننا ہے، اور یہ وہ خطاب ہے کہ جسے سننے کے لیے میں بھی بے چین رہتا ہوں کہ جب موقع ملے تو میں جاتا ہوں. عرض کیا ہے کہ غم حبیب میں توجہ چاہوں گا، آپ کی ایک ایک بچے کی توجہ چاہوں گا. دن رات مجھ کو رونے دو. غم حبیب میں دن رات مجھ کو رونے دو، یہ دل دماغ دیار نبی میں کھونے دو. یہ دل دماغ دیار نبی میں کھونے دو. اس کے بعد رزلٹ کیا ملے گا؟ غم حبیب میں دن رات مجھ کو رونے دو، یہ دل دماغ دیار نبی میں کھونے دو. اور فرشتے قبر میں آ کر میری یہ بول اٹھے، فرشتے قبر میں آ کر میری یہ بول اٹھے، ارے نبی کا چاہنے والا ہے اس کو سونے دو. زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان فرشتے اللہ قبر میں ہائے 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 کیا کہنے سبحان آ اللہ. کر میری یہ بول اٹھے، نبی کا چاہنے نبی کا چاہنے والا ہے اس کو سونے دو. نبی کا چاہنے والا ہے اس کو سونے دو. عرض کیا ہے کہ مسئلہ کوئی نہیں جس کا سمادھان نہ ہو. مسئلہ کوئی نہیں جس کا سمادھان نہ ہو. جس کا سمادھان نہ ہو. شرط بس یہ ہے کہ مومن رہو حیوان نہ ہو. ہائے ہائے حق ہے کیا کہنے زندہ باد. مسئلہ کوئی نہیں جس کا سمادھان نہ ہو. شرط بس یہ ہے کہ مومن رہو حیوان نہ ہو. اور عشق محبوب خدا حاصل ایمان بھی ہے. عشق محبوب خدا حاصل ایمان حاصل ایمان بھی ہے. اور مرد مومن وہ نہیں ان پہ جو قربان نہ ہو. بے شک حق ہے. مرد مومن وہ نہیں ان پہ جو قربان نہ ہو. اور شعر دے رہا ہوں کہ تم جلاتے رہو پر ایسا نہیں ہو سکتا. تم جلاتے رہو پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ زمانہ رہے اور حافظ قرآن نہ ہو. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جلاتے رہو تم جلاتے رہو پر ایسا نہیں ہو سکتا. تم جلاتے رہو پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ زمانہ رہے اور حافظ قرآن نہ ہو. یہ زمانہ رہے اور حافظ قرآن نہ ہو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے وقت کافی تیزی سے نکل رہا ہے اور میں آپ اور حضرت کے درمیان میں حائل ہونا نہیں چاہتا. اور رہا سوال بیان وغیرہ کا تو میں تو جمعی ہوں. ہر جمعہ کو یو پی اور بہار کے لوگ زیادہ ہیں، جمعی زیادہ سمجھ رہے ہے نا. جمن کہنا تو ہر جمعہ کو تو خطاب سنتے ہی ہیں سناتے ہی ہیں. آج حضرت سے ہمیں بھرپور انداز میں خطاب فرمان کرنا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج کا دن منتخب اس لیے کیا گیا جیسے کہ ہر سال ہم ایک جلسہ کرتے ہی ہیں اور اسی چوک میں اسی میدان میں یہ جلسہ ہوتا ہے. گزشتہ سال حضور غازی ملت تشریف لائے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں، ماں باپ کی عظمت پہ بیان کیا تھا غازی ملت نے. اور اس سال حضور غازی ملت ہی کے بھتیجے شیخ الاسلام کے بھتیجے نبیر محدث اعظم ہند اور مفکر ملت حضرت علامہ سید حسن مثنی انور ایم علی صاحب کے صاحبزادے اور جانشین حضرت علامہ سید محمد مکی راشد انور صاحب. دیکھیے میں سچی بات بتاؤں کہ
دل سے اگر میں کسی کی تقریر سنتا ہوں تو ایک شخصیت تو حضور شیخ الاسلام کی تھی، اور اس کے بعد حضور سید محمد مکی راشد انور صاحب کی لیے جو سننے کا من چاہتا ہے کہ سننے کے بعد کچھ ہمیں ملتا ہے، اس سے کچھ دشا ملتی ہے، کچھ وہ ملتا ہے. اسی لیے میں نے اس مرتبہ حضرت کو زحمت دی، حضرت نے اس ناچیز کی گزارش کو قبول کیا، اس کے لیے میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اور اس جلسے کا نام رکھا ہے دعوت فکر و عمل. اصل میں ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، بڑا مشہور و معروف ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. یعنی قوم زوال پذیر اس وقت ہوتی ہے جب اس کی قوت فکر و عمل، یعنی فکر، سوچ، وچاردھارا، لائن آف تھنکنگ، اور عمل، کریکٹر، یہ دونوں چیزیں، ان کی جو طاقت ہے وہ جب کم ہوتی ہے نا، ختم ہوتی ہے، تب قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں. سوال صرف ایک ہی سوال کروں گا میں، حضرت کے سامنے جسارت کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں معافی بھی چاہوں گا. جسارت کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ فکر و عمل فنا ہو جاتا ہے. فکر و عمل تو ہے، قوت فکر و عمل، قوت فکر و عمل. تو یہ فکر اور عمل کی قوت کیا ہے؟ ایک ہے جسم، شریر، اور ایک ہے اس کی قوت، جسم کی طاقت. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شریر ہو، طاقت نہ ہو. تو علامہ اقبال اشارہ کس طرف کر رہے ہیں کہ قوت فکر و عمل یعنی سوچ، وچاردھارا کو طاقت دینے والی، اس کی ٹانک اور اس کو تندرست کرنے والی چیز ہے کیا؟ جانتے ہیں کیا ہے؟ اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا، اور سب سے پہلی وحی میں وہ لفظ استعمال کیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو. ایجوکیشن، تعلیم، علم، یہ تمہارے دماغ کے لیے نور ہے. العلم نور. علم سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے ہماری فکر کو، ہماری وچاردھارا کو، ہماری سوچ کو روشنی ملتی ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم، اور آج ہماری قوم پڑھنے میں ہی بہت پیچھے، تعلیم میں بہت پیچھے، علم میں بہت پیچھے. اور یہی وجہ ہے آج ہر طرف ذلت و رسوائی جو ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. اور پھر شکایت یہ کرتے نوکری نہیں ملی. آپ پڑھیں تو، آپ تعلیم تو حاصل کریں. اسی بنیاد پر آج کے جلسے کا عنوان یہ رکھا گیا فکر و عمل، تاکہ فکر کو روشنی دینے والی، فکر کو روشنی عطا کرنے والی، فکر کو زندگی دینے والی چیز جو ہے وہ تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے. جتنا زیادہ تعلیم یافتہ آپ ہوں گے اتنا ہی آپ کی فکر روشن ہوگی، اور جتنا فکر روشن ہوگی عمل اور کریکٹر اتنا ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا. اس لیے کہ سوچ کا اثر عمل پہ پڑتا ہے، اور عمل جو ہوتا ہے وہ، اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ انسان کو اگر پہچاننا ہو نا تو اس کے لباس سے مت پہچانو، اس کے چہرے کو بھی مت دیکھو. انسان نہ لباس سے پہچانا جاتا ہے، نہ چہرے مہرے سے پہچانا جاتا ہے، نہ اپنے ڈیل ڈول سے پہچانا جاتا ہے. انسان کی پہچان اس کی سوچ سے ہوتی ہے، اس کی فکر سے ہوتی ہے کہ اس کی وچاردھارا کیا ہے، اس کی مینٹلٹی کیا ہے. اسی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. اپنی سوچ میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو صحیح دھارے پہ لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت لگے گی جب ہمارے اندر تعلیم ہوگی، ایجوکیشن ہوگا. اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم نے بھی اسی میدان میں قدم اٹھا لیا ہے. اور میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے پرائمری سیکشن تو شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اسکول کی بنیاد بھی رکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ سبھی حضرات تک یہ میسج پہنچانا تھا کہ ہم بہت جلد اسکول کی بھی بنیاد رکھیں گے، اور ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں، تعلیم کے فیلڈ میں اب
وہ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں یاد کریں، آنے والی نسلیں اسے یاد کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم مومن مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم، آج یہ سال کا پہلا دن ہے نا، اور آج ہم زیارت کر رہے ہیں آل رسول کی، اور وہ بھی ایک ایک نہیں، تین تین، الحمدللہ، اور تین کثرت پر دلالت کرتا ہے، تین کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ گویا ہم نے آج آل رسول کی زیارت کی، پہلا دن ہمارا شروع ہوا، اس کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ پورے سال نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرت علامہ غلام سید صاحب قبلہ خلیفہ شیخ الاسلام کے قیمتی ملفوظات سماعت کر رہے تھے۔ میں آشیانہ ایجوکیشن ٹرسٹ اور مصلیان مومن مسجد کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آئیے، آپ حضرات کے انتظار کی گھڑیاں یہاں ختم ہوتی ہیں، میں بڑے ہی ادب کے ساتھ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ سب کی زباں پر کیوں نہ ہو چرچا سید راشد مکی کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب کی زباں پر کیوں نہ ہو چرچا سید راشد مکی کا، رب کی عطائے خاص ہے رتبہ سید راشد مکی کا۔ سب کی زبان پر کیوں نہ ہو چرچا سید راشد مکی کا، رب کی عطائے خاص ہے رتبہ سید راشد مکی کا، اور اس کے دماغ و دل کو ملی ہے تسلیم حق کی توفیق، اس کے دماغ و دل کو ملی ہے تسلیم حق کی توفیق۔ جس نے سنا عرفانی خطبہ سید راشد مکی کا، جس نے سنا عرفانی خطبہ سید راشد مکی کا۔ آئیے حضرات پرزور نعروں کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبیر حضور محدث اعظم، شہزادہ حضور مفکر ملت، جانشین حضور مفکر ملت، گلے گلزار اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر اپنے چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وآلہ المجتبیٰ واصحابہ الصفا من یومنا الی یوم الجزاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعتیں بھی اچھی سننے کو ملی, باتیں بھی اچھی سننے کو ملی. سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی مبارکباد, یعنی عیسوی جو سن عیسوی اس کے حساب سے, ورنہ ہمارا تو شروع کہیں اور سے ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے استعمال میں چونکہ زیادہ معروف ہے تو نیا سال آپ کو یہ 2022 گیا, اب آپ 23 میں آ گئے. ٹھیک ہے, اللہ مبارک فرمائے. اور دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو یہاں حاضر ہیں ان کو بھی میری طرف سے دلی مبارکباد, جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں ان کو بھی. مولا کریم آپ کی عمر میں, علم میں, عمل میں, رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اشرف الشورا خانواد اشرفیہ میں ایک ممتاز شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں اور بڑے بڑے شعراء ان کے کلام کو, ان کے اشعار کو سنتے ہیں. تو یہ صاحب دیوان ہیں. ان کا جو دیوان ہے گل باغ حرم, جس پر خانواد اشرفیہ کی ایک عبقری شخصیت ڈاکٹر سید امین اشرف نے مقدمہ لکھا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ ہمارے برادر کبیر, تو کبیر کی سن لیا آپ نے, اب صغیر کی باری ہے. میں جب قیامگاہ سے یہاں تک چلا اور آیا تو مجھے اپنے دادا جان مختوم الملت حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ نعت پاک کہ وہ اشعار جو ان کے مجموعے کلام میں نہیں, یعنی فرش پر عرش میں نہیں, دوسری جگہ سے مجھے حاصل ہوا. اور زمین کیا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں. ہے نا؟ تو یہ حضرات گرامی, یہ تو مجدد اعظم فرماتے ہیں. اب اس کو میں نے قلم بند کر لیا تھا, اب محدث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ او مولانا پوتے میں بھیڑے رہو. مجدد اعظم فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی. اور اس میں کیسے کیسے شعر نکالے ہیں امام اہل سنت نے, کیسے کیسے شعر. محدث اعظم نے اسی زمین پر, اب ذرا ان کے قوافی اور ان کے قافیے اور ردیف کو دیکھیے. ردیف تو وہی ہے, مطلع سماعت فرمائیں. سنت اللہ ہے, الفت رسول اللہ کی. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. سنت اللہ ہے, الفت رسول اللہ کی. آپ بھی بولو الفت رسول سنت اللہ ہے, الفت رسول اللہ کی.
سنت اللہ ہے الفت رسول اللہ کی، طاعت اللہ ہے سنت رسول زندہ باد زندہ باد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہے سنت رسول اللہ کی، طاعت اللہ ہے سنت رسول اللہ کی۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ شیخ سماعت فرمائے ارشاد ہے۔ وعدہ تو کثرت کا نقشہ ہے دل صد چاک میں، وعدہ تو کثرت کا نقشہ ہے دل صد چاک میں، لاکھوں ٹکڑے اور ایک صورت رسول۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی، طاعت اللہ ہے سنت۔ اور یہ شعر زندہ باد زندہ باد۔ محدث اعظم فرماتے ہیں ہم گناہگاروں کی جویا ہے شفاعت آپ کی، کیا بات ہے، ہم گناہگاروں کی جویا ہے شفاعت آپ کی، ہے خریدار گناہ رحمت رسول۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان ہے اللہ۔ خریدار گناہ رحمت رسول اللہ سبحان اللہ، کی۔ زندہ باد زندہ باد۔ شعر ہے میں وہ سماعت فرمائے جی کوئی ہے خاتون جنت، ہائے ہائے، کیا کہہ کوئی سردار بہشت، سبحان اللہ، کوئی ہے خاتون جنت، کوئی سردار بہشت، کیسی پاکیزہ ہوئی عطرت رسول، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسی پاکیزہ ہوئی عطرت رسول اللہ کی۔ اب ایک مجدد اعظم کو اس پر رکھ دیتا ہوں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں سبحان اللہ، کونین میں نعمت۔ اور اب محدث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، سماعت فرمائے لفظ رب العالمین پورا پتہ اللہ کا، کیا کہتے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، لفظ رب العالمین لفظ رب العالمین پورا پتہ اللہ کا، رحمت للعالمین آیت رسول۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کلام حضور محدث اعظم ہند، رحمت للعالمین آیت رسول اللہ کی، طاعت اللہ ہے بولو سنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ
سبحان اللہ. اور ایک شعر اور یاد آ گیا، پڑھ دوں؟ جی. دور سے بڑھ کر رہا مرقد کلیم اللہ کا، دور سے بڑھ کر رہا مرقد کلیم اللہ کا، عرش اعظم سے فزوں تربت رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان عرش اللہ. اعظم سے فزوں تربت رسول اللہ کی، طاعت اللہ ہے سنت رسول. اب مقطع سن لیجیے. جی. سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں؟ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں؟ جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت. ہائے ہائے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی، جس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت. بے شک حق ہے. درود پاک پڑھیں، درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج ہم میری طرف دیکھیے دادا، آج ہم فکر و عمل کی دعوت پر آئے ہیں. جی. فکر و عمل کی دعوت. فکر و عمل ظاہر سی بات ہے کہ اب فکر کی بھی بات ہوگی، عمل کی بھی بات ہوگی، اور دعوت تو میرا کام ہی ہے. جی. میں داعی ہوں، دعوت دینا وہ میرا کام ہے. آج میں آپ کو دعوت دینے بیٹھا ہوں. باپو نگر یہ جگہ میدان ہے. آپ سے میں چھوٹی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات سامنے کھڑے ہیں، جگہ ہے بیٹھ جائیں. وہ کیا ہے کہ کھڑے آپ ہیں، درد میرے پیر میں ہو رہا، اچھا نہیں لگتا. ابھی ہمارے پیشرو خطیب فاضل گرامی حضرت مولانا غلام سید اشرفی وہ علم کے تعلق سے باتیں کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے، تعلیم کی طرف توجہ دلا رہے تھے. ہم تعلیم سے دور ہیں، ضرورت ہے اس کی. کم سے کم اتنا جان لینا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بے شک بے شک. اتنا علم تو ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مکلف پر. ما وجبہ علی المکلف من فعلہ و ترکہ، کرنا اور چھوڑنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہر ایک پر ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اتنا کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ ہم نے پڑھا نہیں، ہمیں آتا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں. نہیں، ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے، آپ بھی پکڑے جاؤ گے. بہت سوچا آپ نے دنیا کے تعلق سے، تھوڑا سا آخرت کا تصور کرو. یہ دنیا تو آنی جانی ہے،
ऊपर उठो, आगे बढ़ो, इल्म हासिल करो। चाहे वो अगर दुनिया का इल्म हासिल करते हैं, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है, लेकिन दीन का इतना इल्म हासिल कर लेना जरूरी है कि हराम क्या है, हलाल क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या, इतना जानना जरूरी है। उसके बाद आप कुछ भी करें। सोचो, यही दावत फिक्र। अमल क्या है कि जब आपने जान लिया कि यह हमें ये करना है, ये नहीं करना है, तो अब उसी डगर पे चलना है आपको। नमाज पढ़ना है तो पढ़ना, रोजा फर्ज है रखना, साहिब निसाब है तो ज़कात देना ही, साहिब इस्तिताअत है तो हज करना है, नेकी करना है, बुराइयों से रोकना है, खुद बचना है, दूसरों को बचाना है। यही उम्मत मुस्तफ़ा का ट्रेडमार्क है, यही हमारी शनाख्त है, यही हमारी पहचान है। खुद कुरान करीम कह रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये उम्मत मुहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती इसकी तफसीर में फरमाते हैं, उखरजत ऐ उज़हिरत, जाहिर की गई हो, इसीलिए तुम्हारा काम भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। हजरात, ये सिलसिला जमाने से चल रहा है। हर आने वाला कहता है ये अच्छा है, ये खराब है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये गलत है, ये सही है। वो दावत दे के चला जाता है, आप सुन के चले जाते हैं। क्या यही दीन है? अमल कब कीजिएगा? और जहां तक कुव्वत फिक्रो अमल की बात है, ये किसी मार्केट से आपको नहीं मिले। वो तवानाई जो फिक्र को मिलती है, अमल को मिलती है, वो रूहानियत, वो नूरानियत, वो चमको दमक, ये किसी बाजार में नहीं मिलती। अगर फिक्रो अमल की कुव्वतो तवानाई ये तुम चाहते हो, तो सहाबा किराम की सीरत को निगाहों के सामने रखो। क्या बात है, जिंदाबाद। सिद्दीक़ अकबर को देखो, फारूक आजम को देखो, उस्मान गनी को देखो, क्या बात है। फातह खैबर, शाह ज़मान, अली मुश्किल कुशा की जिंदगी को देखो, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखो, शहजादी रसूल, घर में चक्की की सदाएं, मगर उनकी मर्यादा क्या है? दर पे जिब्रील अमीन, क्या कहने। घर में चक्की की सदाएं, दर पे जिब्रील अमीन, ये शान है सैयदा कायनात की। वो फरमाती है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। मुझ फातिमा ज़हरा पर जितनी मुसीबतें मुश्किलें आई हैं, अगर उन सारी मुश्किलों को, सारी परेशानियों को, मुसीबतों को अगर दिनों पर डाल दिया जाए तो वो रात में बदल जाए। कुव्वत फिक्र अमल यहां से मिलती है। क्या बात है, हक है, हक है। कुव्वत फिक्र अमल को जो जिंदगी मिलती है, वो सैयदा कायनात के किरदार से मिलती है। जिंदाबाद, हक। और अगर कुव्वत फिक्र अमल में तवानाई पैदा करना चाहते हो, आओ इल्मी दुनिया में, है ना? नहीं जानते तो पूछ लो, मगर सबसे ना सवाल करना। क्या बात, हर आदमी से ना पूछना। बेशक। सवाल किया, सवाल करने की आदत जो है वो अच्छी है, मगर सबसे सवाल नहीं किया जाता है। कुरान भी हमारी रहबरी फरमा रहा है, बेशक। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बेशक। अहले ज़िक्र से पूछो, हक है। ये नहीं कहा फसलू अहल इल्म।
کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نقطے پر غور کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ قرآن نہیں کہہ رہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اہل علم اور ہیں، اہل ذکر اور ہیں. جو اہل علم صرف ہے وہ اہل ذکر نہیں، لیکن جو اہل ذکر ہے وہ اہل علم ہے. اب دیکھو سہرا کبرا اور پورا کلیہ تیار. ہر اہل ذکر اہل علم ہے، مگر ہر اہل علم اہل ذکر نہیں ہے. اہل ذکر پھر ہے کون؟ صرف علم والے نہیں، علم اور معرفت. جب دونوں کسی پے کرے محسوس میں سما جاتے ہیں وہ اہل ذکر بنتا ہے. اور قرآن اسی سے کہہ رہا، پوچھو ان سے، پوچھو ان سے پوچھو. وہ علم والے ہیں، معرفت والے بھی ہیں، جو صرف عالم ہی نہیں ہے عارف بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، کیونکہ بعض مجمع ہے کتاب و سنت میں، کتاب و یعنی قرآن میں اور حدیث میں جہاں علم اور یا عالم کا لفظ آیا ہے، وہاں عالم سے مراد وہ نہیں جو 7-8 سال 10 سال مطبخ سے کھا کے نکلے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. یہ مطبخی مولوی مراد نہیں ہے. پڑھا نہیں پڑھا، 7 سال مدرسے میں رہے، صرف کھاتے رہے سوتے رہے، سند لے کے آئے پھر بھی بے سند. تمہاری شکل کو قدرت نے کچھ ایسی بنائی ہے، سند رکھتے ہوئے بھی بے سند معلوم ہوتے. زندہ باد زندہ باد. کچھ نہیں پڑھا. ایک صاحب کے گھر میں سند ٹنگی تھی عربی زبان میں. میں نے کہا آپ کہاں سے فارغ؟ فلاں جگہ سے. یہ سند کس کی آپ کی؟ ذرا پڑھ کے سنائیے. یہ راب تو ہے نہیں، زبردست تو لگا نہیں تھا. کہ لگے کیا بتائیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے کہا جب سند نہیں پڑھ سکتے تو عالم کس بات کے؟ تو ایسے سند رکھ کر بے سند عالم سے دوری بناؤ. سند دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. سوچو وہ تمہاری ہدایت کیا کر سکتا ہے جو سند رکھ کر سند نہیں پڑھ پاتا، غیر مستند. تو عالم یہ کسے ہے؟ دیکھیے ایک حدیث مشکات شریف کی میں نقل کرتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، سرکار فرماتے جیسے میری فضیلت جو تم میں سب سے کمزور ہے، کمتر. عالم کا مقام وہ ہے. تو یہی عالم جو جھولا نکل کے رمضان میں نکل پڑتے ہیں. حضور فرماتے عالم کی فضیلت عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت جو تم میں سب سے کمزور ہے، کمتر ہے، ادنا ہے. عالم کا وہ مقام ہے. اب ڈھونڈو عالم ہے کون؟ تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں اشیت اللمعات کے اندر کہ المراد بالعالم العارف. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم سے یہاں مراد وہ مطبخی نہیں، یہ درس نظامیہ والے نہیں. عالم سے مراد عارف ہے نا. اب یہ تو حدیث میں آ گیا. اچھا اب پھر آگے دوسری حدیث، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نائب رسول ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. بہت بڑا رتبہ ہے. تو کون علماء؟ کون علماء؟ یہ عالم کی جمع علماء. علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ معمولی مقام نہیں ہے. تو اس کون علماء؟ احمد آباد میں علماء کی کمی ہے، گجرات میں علماء کی کمی ہے نا؟ کوئی مراد نہیں. بولے یار حق راستہ دے دیجیے، انبیاء کے وارث آ رہے ہیں. اچھا ایک وارث کو دیکھا گلی میں بیڑی پی رہا، بار بار دھواں نکال رہا، ایسا وارث. تو علماء انبیاء کے وارث. علماء سے مراد عرفا.
اب انبیاء کے وارث کون؟ میں بتاؤں؟ مخدوم شاہ عالم، مخدوم قطب عالم، زندہ باد، شیخ احمد کھٹو، ہائے ہائے، شیخ وجیہ الدین گجراتی، سبحان اللہ، کو دنیا شیخ الاسلام کے نام سے جانتی ہے۔ حق ہے، زندہ یہ باد، نائب رسول ہے، انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ علماء کون علماء؟ معین بے کساں خواجہ معین الدین، خواجہ قطب الدین، خواجہ نظام الدین۔ انبیاء کے وارث کون ہے؟ تاریخ سلطنت غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ وارث ہے۔ یہ وہ علماء متدینین زندہ باد، جنہوں نے اپنی حیات کے سارے لمحوں کو دین و سنیت کے لیے وقف کر رکھا تھا، زندہ وہ باد، وارث انبیاء۔ بے شک، بے شک، امام فضل حق خیر آبادی یہ وارث، امام احمد رضا فاضل بریلوی وارث، عبد القادر بدایونی وارث، سبحان اللہ، محدث اعظم ہند وارث۔ کیا بات ہے، زندہ باد، وارث انبیاء جن کی محفل میں آج بندہ بیٹھ جاتا تھا تو پرہیزگار بن کے نکلتا تھا، کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ، جن کی محفلوں میں بندہ بیٹھتا تھا تو پرہیزگار بن کر نکلتا تھا۔ بے شک، یہ بے شک، انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ایسے وارث کہ اگر کسی جاہل پر نظر ڈال دے تو اسے بھی عالم بنا۔ زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان ایسے وارث جو پڑھاتے نہیں تھے، نظر سے پلاتے تھے، نظر سے پلاتے تھے۔ خواجہ معین الدین نے کسی طالب علم کو پڑھایا نہیں، پلایا تو پینے والے نے جب پیا تو قطب الدین بختیار کاکی بنا، گنجے شکر بنا، گنجے نبات بنا، نظام الدین اولیاء بنا۔ زندہ باد، بتاؤ اس وسیع اور عریض دنیا میں کوئی محبوب الہی ہے؟ کوئی مخدوم سمنانی ہے؟ کوئی محبوب یزدانی ہے؟ کوئی محبوب سبحانی ہے؟ سوچو، یہ وارث انبیاء۔ دو حدیثیں ہو گئی، اب آئیے قرآن کی طرف میں آتا ہوں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج آپ آرام سے بیٹھیے، میں آرام سے بات کروں گا، بولو تیار ہو؟